السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم سامعین و سامعات، انسان کو اپنی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مصیبتوں میں گرفتار ہونا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے. لیکن ہمارے اکثر و بیشتر حضرات، مائیں، بہنیں صبر اور استقامت کا دامن چھوڑ کر اپنی مشکلات کا حل نکلوانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. اور کئی خواتین مرد حضرات اپنی مشکلات کا حل نکلوانے کے چکر میں اپنے ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتے ہیں. سامعین حضرات، ہمیں ان مصیبتوں، مشکلات، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے ہوئے نیک اعمال کرنے چاہیے. ذکر و اذکار، ورد و وظائف پڑھتے رہنے چاہیے. آج ہم مدرسہ نظام العلوم رضویہ شیرانی آباد کے سالانہ جلسہ کے موقع پر آپ کے سامنے اسی میں چند اہم مشکلات کا حل بذریعہ وظائف پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آپ سبھی حضرات باغور ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم والد صاحب جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہیں بھائی آج راست تو نہیں بھول گئی؟ کہیں بتاؤں والد صاحب، مارو تو خون کو پانی ہوگو. یہ بھائی ہوئے کہیں بول تو صحیح. والد صاحب مارے چھوڑے مارو ناک میں دم کے رکھے کمین بیجا بگڑ گو. یہ بات کون مانے؟ صبح و شام تک روز تو پھرے کمانڈ کو تو نام ہی کون لے. لوگوں کو روپیہ ادھار لے بن بارے بھیجو کمین سگڑا روپیہ اڑار پاچو آئے گو. کوری موری گاڑیاں کاٹے لڑے گھٹکا کھاتو پھرے. ابے ہوں تو کاٹی دھاپ گی. اب تھے کوئی جاب تو کرو جو تھانے پانی پی پی ڈواجوں. دیکھ بھائی، میں بات تنے کہوں ذرا کھارو کھارو تو لاگو. بچوں قد بھی آپ کی مرضیوں کون بگڑے نہیں. بن بگاڑن میں سگڑوں موٹو ہاتھ آپنو ہوئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. بچہ کا سدھرن کی بگڑن کی آئے پہلی سیڑھی ہوئے. کہیں تھے پہلی سیڑھی کی صحیح ڈنگ تربیت کری نہیں نا. بچوں ضد کرتو تو بھی ٹائم کہتے حال تو ٹابر ہے. بچوں گاڑیاں کاٹتو تو کہتے حال تو ٹابر ہے. بچوں ہمارا سانڈ چھوڑاں گلار صبح نکلتو پھرنے تو بھی ٹائم کہتے حال تو ٹابر ہے. بچوں روتو تو بھی کے سامنے تو ٹیپو چالو کر دیتی کہ ٹیپو دیکھ تو رے روے کونے. بچوں لڑائیاں کرتو موٹا موٹا ماکا مارتو بھی ٹائم کہتی حال تو ٹابر ہے بھی موبائل دیتی کہ لڑائیاں کون کرے گیم کھیل تو رے. یہ بھائی میں تھارو پوچھوں کہ آئی با پہلی درس گئے جو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی. یاد رکھو جس ماں کی پہلی درسگاہ ایسی ہو اس کے اوپر لعنت ہے. اس کا بچہ شیطان کا بچہ نہیں تو کیا بنے گا. ارے ماں کی درسگاہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی بناؤ. اس کے بعد دیکھو آپ کے بچے امام حسن، امام حسین، غوث خواجہ اور رضا جیسے بنیں گے. لیکن آپ نے تو بچپن میں ٹابر غلطیاں کرے تو بیٹے ماما بات کو اوپر بھی باہر چڑھنا کا حال تو ٹابر ہے، حال تو ٹابر ہے. موٹو ہوئے دا لکڑ آ جائے اولے موٹو ہوگو کشا لکڑ آیا. اگر آپ واقعی میں ایک ماں ہیں
تو اپنی پہلی درسگاہ کی ذمہ داری سمجھو اور اپنے بچے کی تربیت شریعت محمدی کی طرز پر دیکھو، اس کے بعد دیکھو آپ کا بچہ کیسے بگڑ سکتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو ہدایت دے۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک عمل دے رہا ہوں، وہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا بچہ فرما بردار بنے گا۔ اور عمل اس وقت کریں جب آپ کا بچہ سو رہا ہو، تب اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے کریں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے۔ اور وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اول آخر ایک مرتبہ درود شریف۔ عمل کی مدت 11 سے 21 دن۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ فرما بردار بنے گا۔ السلام علیکم مول صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی خیرت سے ہیں؟ حضرت کیا بتاؤں، گھر کے حالات بڑے خراب ہیں۔ گھر میں ہمیشہ قیامت برپا رہتی ہے۔ کبھی ماں بیٹے میں جھگڑا، کبھی بھائی بھائی آپس میں جھگڑتے ہیں، تو کبھی ساس بہو میں تکرار ہوتی ہے، تو کبھی بہو بیٹے میں فسادی جنگ ہو جاتی ہے۔ الغرض گھر میں سکون کا ماحول تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پتہ نہیں گھر کو کس کی بری نظر لگ گئی۔ مہربانی فرما کر آپ ہمیں کوئی ایسا تعویذ دیں جس سے گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ وبا اور مصیبت تو دن بہ دن ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آئے دن اخبارات انہی خبروں سے بھرے پڑے ہیں کہ آج گھر میں جھگڑا ہوا، باپ نے بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیا۔ آج گھر میں جھگڑا ہوا، بیٹے نے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ آج گھر میں جھگڑا ہوا، ساس نے بہو کو گھر سے باہر نکال دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خبریں سنتے ہی رہتے ہیں۔ بھائی گھر میں لڑائی جھگڑے، آپسی نااتفاقی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اب اسلامی ماحول نہیں رہا۔ جس گھر میں اسلامی ماحول کو عام ہونا تھا، اس گھر میں ابھی ہیلو، ہائی، ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ بائے، ٹاٹا بائے بائے جیسے انگریزی کلچر کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اور جس گھر سے قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، ورد و وظائف کی صدائیں آنی تھی، اس گھر سے ابھی گانے، باجے، فلمیں، ڈراموں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک اس چھت کے نیچے بیٹھ کر ماں باپ بھائی بہن ساس بہو سب کے سب ٹی وی دیکھتے ہیں، اور ٹی وی میں آنے والی گندی فحش تصاویر دیکھ کر مزے حاصل کریں گے تو شرم و حیا کا جنازہ تو نکل ہی جائے گا، اور جو کچھ کسر باقی رہ گئی وہ موبائل نے پوری کر دی۔ اس نے سکون تو چھینا ہی ہے، ساتھ میں بیٹھنے والے پریوار کو اب جدا جدا کر دیا۔ جو پریوار ایک وقت میں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، اب وہی پریوار اپنے اپنے موبائل چلا رہے ہیں۔ ماں باپ بھائی بہن ساس بہو سب کے سب اپنی ہی دھن میں اپنے موبائل میں کھوئے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے بات تک نہیں کرتا۔ میرے بھائی جس گھر میں ایسا ماحول ہو اس میں کیسے امن و سکون قائم رہ سکتا ہے؟ میرے بھائی گھر میں سب سے پہلے اسلامی ماحول بنائیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک عمل دے رہا ہوں، یہ عمل کریں انشاءاللہ گھر میں امن و سکون قائم رہے گا۔ میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سب گھر والوں میں آپسی اتفاق کے لیے بعد نماز جمعہ لاہوری نمک پر 1001 بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو اور اول آخر 10 مرتبہ درود شریف جس نمک پر پڑا گیا اسے زمین پر نہ رکھیں، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ کسی میز یا الماری یا کہیں اونچی جگہ رکھیں، اور اس نمک کو اپنے گھر کی ہانڈی سالن وغیرہ میں ڈالیں اور یہ 7 دن تک مل کر کھائیں۔ انشاءاللہ گھر میں امن و سکون قائم رہے گا، اور نمازوں کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ شکریہ حضرت، شکریہ۔ السلام علیکم آپ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہیں بھائی
काई हाल चाल है आयला बेचा कल दो रे बाप जी काहे बताऊं थान दिन रात रुपया कमाण में लाग्यो रह्यो दिन रात घणाए रुपया कमाऊं घणाए लेकिन ठाई नहीं पड़े रुपया कटी न जाए ले घर में आए दिन कोई ना कोई नुकसान तो होतो ही रहा मारे कदे छोटो बीमार पड़ जाए कदे धोड़ियो बीमार पड़ जाए कदे माँ बाप भाई बहन बीमार पड़ जाए कदे गाड़ी घोड़ा को बचीड़ लाग जाए तो कदे पकड़ ली गावड़ी मर जाए थोड़ा दिन पहले की बात ही सास की तबीयत खराब हुई जो डॉक्टर का लेट गयो डॉक्टर तो कह दियो कि कैंसर होएगो ऑपरेशन करो पर ऑपरेशन करायो सास ही मर गई रिपे डूब गया अरे भाई तने सास की टेंशन है या भाई घर जगह रुपया की सांस हो गई है बाप जी सांस तो नहीं देते दिन में टपक जाती मार तो 1.5 लाख रुपया डूब गया हो जिंदगी हूँ तो काटो था पेड़ो हूँ मैं काटो मन तो करे मर जाऊं पर पत सोचूं मैं मर जाऊं जब मार कमाए रुपया को ध्यान गुण रहा कियो बाप जी काटो था पेड़ो में तो बाप जी थे कि करजो तो कोई अलग बात बन जाए ओ झकू तो आयले कर लो रे के मारा भाई दुनिया के अक्सर बेशतर लोगों के आय शिकायत है कि घर में बरकत कोनो है जको राशन एक महीनू चालतो वो बार 15 दिन ही कौन चाले घर में 150 भर खाणु बनावा लेकिन कोई नीट जावे वगैरह वगैरह भाई आपा सिर्फ और सिर्फ शिकायतें ही करता फिरा कदे सोचो ये के आखिर आप बेबरकती कटू आवे ती कदे सोचो नहीं बाप जी हूँ तो कोई नहीं सोचो अरे भोड़िया लोग तो पहला जका मिर्च रोटी खार पेट भर सो जाता आयला आपा लॉलीपॉप चिकन बिरयानी मटन बिरयानी अफगानी और काई नाम का खाना हुए बे खा लोग ने कहता फिरा कि यार हाल तो पेट कौन भरी जो रब की दौड़ी नेमत तो खा लिया कदे शुक्रन वदा कौन करा तने कद भी याद आवे कि खाणु खाया बाबे ते शुक्रन वदा करियो रब को नहीं बाप जी मैं तो कोई नहीं करियो मैं तो घिटन में ध्यान रखियो गाले तोबा अरे अपन घरा के बारे रोटियां के यहाँ टुकड़ा पड़े रे के हद ही कोने अरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घर के बाहर रोटी का टुकड़ा मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाया और फेंका नहीं बल्कि साफ करके खा लिया और हजरत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया ए आयशा इन टुकड़ों का एहतराम किया करो ये रिज्क एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला और आपा पानी तो यहाँ बावा के बाप का हैंडपंप भी लगाड़ा है मारा भाई रब की जोड़ी नेमत फिर फोकट में मिले नहीं बाको आप एहतराम कौन करा मैं थारू एक बात पूछू रे पूछो बाप जी पूछो बता थारा घर में नमाज कौन कौन पढ़ता है नमाज नहीं बाप जी हमारे घर में तो कोई नहीं पढ़ता नमाज तू थारा माल की ज़कात निकाले कदे ज़कात काई हो बाप जी हूँ तो नाम ही आज पहली बार सुनो था गन वाह होशियार का पूछड़ा चित भी मारो फुट भी मारे नमाज को पूछा जर के बाप जी नमाज तो कोई नहीं पढ़े ज़कात को पूछा जर के बाप जी कहीं हुए नाम है आज सुनियो लोगों ने कहीं कहता फिरा कि घर में बरकत कौन हुए अरे बट बरकत वाला फरिश्ता कटू आई जब सलमान खान और शेरू खान जान का शैतान फिरे अगर आप वाकई में एक मुसलमान हैं तो रब की दी हुई नेमतों का एहतराम करो और उसका हर वक्त शुक्र अदा करो नमाजें पढ़ो और साल के पूरे होने पर अपने माल की ज़कात निकालो इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें होगी जी बाप जी अब ध्यान कर कोई डोर और है तो देखो सगली मुश्किलों को पापो कट जाए देख भाई डोरो फोरो मार का नहीं कोने एक वजीफो बतू वो करीजे इंशाअल्लाह बरकता होए बताओ बाप जी कोई बताओ ईशा की नमाज के बाद में
کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا. ٹھیک باپ جی. محترم سامعین حضرات، انسان کی ہر زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں انہیں مصیبتوں، مشکلات، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے ہوئے نمازیں پڑھیں اور صبر اور استقامت سے کام لیں اور رب سے دعا کریں تاکہ ہماری مصیبتیں، مشکلات اسلامی طور طریقے سے ختم بھی ہو جائے اور ہمارا ایمان بھی سلامت رہے. ان جھوٹے ڈھونگی باباؤں کے پاس نہ جائیں، یہ آپ کا دین اور دنیا دونوں برباد کر کے ہی چھوڑتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.